السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ ہم ابابیل پرندوں کا سورۃ الفیل میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کعبہ کی کیسے حفاظت کی تھی، مگر پڑھنا اور ہوتا ہے اور پریکٹیکل دیکھنا اور ہوتا ہے۔ اس وقت کے پرندوں نے ہاتھیوں پر سوار حملہ آوروں کا مقابلہ کیا تھا، اور آج کے پرندے کرونا وائرس سے ڈرے انسانوں کی جگہ طواف کر رہے ہیں۔ پرندوں سے مجھے انسیت تو تھی ہی، مگر پرندوں کو یوں بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھ کر مجھے اصحاب الفیل کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ ناظرین، ہوا یوں کہ حبشہ کے حکمران ابرہہ نے یمن میں ایک گرجا گھر، ایک کلیسا تیار کروایا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ وہ بیت اللہ کے طواف، حج اور زیارت کے بجائے اس کے بنائے ہوئے کلیسا کی زیارت بھی کریں، حج اور طواف بھی کریں۔ لوگوں میں سے کسی ایک کی غیرت جاگی اور اس نے ابرہہ کے بنائے ہوئے کلیسا میں غلاظت پھینک دی۔ بعض کا خیال ہے کہ غلاظت کے بجائے کسی نے کلیسا کو آگ لگا دی تھی۔ ابرہہ کو طیش آیا، نعوذ باللہ، اس نے بیت اللہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف 50 دن پہلے کا ہے۔ ابرہہ کا لشکر 60,000 تھا جو مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے مزاحمت کی مگر مقابلہ نہ کر سکے۔ جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ ابرہہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، انہوں نے مکہ ہی خالی کر دیا۔ جس طرح آج ہم کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کے نام پر مطاف خالی کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح انہوں نے مطاف خالی کر دیا، بیت اللہ خالی کر دیا۔ مگر ناظرین، ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ خالی کرتے وقت اللہ سے مدد مانگی۔ وہ بتوں کے پجاری ضرور تھے، مشرک ضرور تھے، کفار ضرور تھے، مگر انہوں نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ سے مدد مانگی۔ کفار نے، اہل قریش نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے مدد مانگی کہ وہ ابرہہ کے لشکر کے خلاف اپنے گھر کی حفاظت خود کرے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ گو تو ہیں، کعبہ کا طواف کرنے والے تو ہیں، مگر کرونا وائرس کے خلاف ہم رب سے مدد نہیں مانگ رہے۔ ہم نے بیت اللہ تو خالی کر دیا مگر اس سے مدد نہیں مانگ رہے کہ وہ اس وائرس کے خلاف ہماری مدد کرے۔ ہم مدد دوسری چیزوں سے مانگ رہے ہیں، ہم حفاظتی تدابیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ضرور یہ سنت ہے، علاج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی پر ہی انحصار کر کے بیٹھ جائیں، اسی سے ہی خوف کھانے لگ جائیں اور رب پر توکل بھول جائیں، اس پر بھروسہ نہ کریں۔ وہ بتوں کے پجاری ضرور تھے، مگر انہوں نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ سے مدد مانگی کہ وہ ابرہہ کے لشکر کے خلاف اپنے گھر کی حفاظت خود کرے۔ آج ہم قرآن کھولتے ہیں اور مختلف بال نکال کر کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کی طرف نعوذ باللہ منسوب کر کے ان کو دھو دھو کر پیا جا رہا ہوتا ہے، اور نہ جانے اس کے علاوہ کتنی خرافات ہیں۔ گویا ایک وائرس کے ساتھ ہم اپنا ایمان بھی کھو بیٹھے ہیں۔ ایک فتنے کئی فتنوں کو جنم دیتے ہیں۔ ابھی کئی فتنے ہمارے ارد گرد ہیں کہ یہ وائرس بھی ہمارے ایمان میں وسوسے، توہمات، شرک، بدعت کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، انہیں دیکھیے، وہ مشرک ضرور تھے لیکن اس وائرس کے خلاف، ابرہہ کے لشکر کے خلاف مدد اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ اپنے گھر کی حفاظت اللہ ہی کر سکتا ہے، اور آج ہم اسی کو بھول چکے ہیں۔ اسی لیے تو ہم مصائب میں گھرتے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا، اور آج بھی انسانوں کی جگہ پرندے طواف کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت یوں ہوا کہ ابرہہ
اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ جب آگے بڑھ رہا تھا تو اس نے سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب کو اپنے اونٹوں کا جب پتہ چلا تو وہ ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ ان کی شخصیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا، آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ سردار عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ بیت اللہ کے تحفظ کی درخواست کریں گے، لیکن آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے اس پر جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں، جبکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے بڑے متکبرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے اونٹ واپس لے جائیں، کل دیکھوں گا کہ میرے مقابلے میں کون آتا ہے۔ اگلے دن اس نے فوج کو بیت اللہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ ابھی فوج حرکت میں نہیں آئی تھی کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ، طیرن ابابیل، جنہوں نے اپنی چونچوں اور پروں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھام رکھی تھیں، وہ آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ابرہہ اور اس کے لشکر پر کنکریاں پھینکنا شروع کر دیں۔ جس فوجی پر کنکری پڑتی اسے کھجلی ایچنگ شروع ہو جاتی، اس کے جسم سے خون بہنے لگتا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے لوتھڑے گرنے شروع ہو جاتے۔ اس حالت میں لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ وہ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابرہہ بھی یمن کی سرحد کے قریب جا کر ذلت کی موت مرا۔ ناظرین، فتنوں کو، خوف کو اپنے اوپر سوار مت کریں، ان سب کا بھی ایک خالق ہے، اسی کے ہاتھ میں شفا ہے، اسی کے پاس امن ہے، اسی کے پاس علاج ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اس کا رب اسے کافی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔